محمد عربی کی شان میں گالیاں دیا کرو، خوب گالیاں دو، اس لیے کہ ان ظالموں کو پتا ہے ان بیچارے مسلمانوں کو ان کی ماں باپ کی گالیوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی رسول اللہ کی شان میں توہین سے ہوتی۔ اور آج بھی یہی حال ہے، آج بھی ہم تو کہتے ہیں اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو ہمیں کہہ دو، ہمارے خاندان کو کچھ ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو پھر جان باہر نکل آئے۔ وجہ یہ ہے کہ کروڑوں جانوں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بغداد کے تتاریوں نے جب یہ حرکتیں شروع کی، وہ گستاخی کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا بھرے دربار میں آ کر کے، تو کون اس کو روکنے والا ہے؟ سارے تو جتنے علماء تھے، جتنے مومنین تھے، مسلمان تھے، وہ تو زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، کچھ کر نہیں پاتے تھے بھرے دربار میں۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے وہ جب اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو پھر کسی بھی چیز سے کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وقت کا بڑا آدمی ہی ناموں سے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اس بھرے دربار میں اسی تتاری بادشاہ کا پالا ہوا کتا جس کے گلے میں سونے کی زنجیر لگی رہتی تھی، بادشاہ کا کتا ہے، ٹرینڈ کتا ہے، جیسے ہی وہ پادری گالیاں دیتا تھا تو یہ کتا وہاں سے بھونکنا شروع کر دیتا، تو لوگ یہ کہتے کہ دیکھو بادشاہ کا کتا ہے، شاید ناراض ہو رہا ہے۔ وہ پادری کہتا میری بات پر تھوڑی نہ اس کتے کو کچھ سمجھ آ رہی ہو، وہ اپنی بات جاری رکھتا، کتا پھر بھونکتا، پھر لوگ اسے چپ کراتے کہ دیکھو شاید تمہاری بات سے ہی وہ بھونک رہا ہے۔ وہ پادری پھر یہی کہتا وہ جانور ہے، اسے کیا سمجھ آئے، پھر اپنی بات جاری رکھتا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، تاریخ میں موجود ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ کتا زنجیر توڑ کر کے نکلا اور اتنے جلال کے ساتھ اس پھلانگ لگاتے ہوئے بھرے دربار میں آیا اور اس پادری کی گردن کو پکڑ لیا اور دم زدن میں اس کو چیر کر رکھ دیا۔ مجمع دیکھتا رہ گیا، سب کے سب حیرت میں رہ گئے، کتے نے پھاڑ دیا اور سب کے سب کھڑے ہو گئے اس ہیبت میں، ڈر کے مارے، کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ یہ پاگل کتا نہیں تھا، آوارہ نہیں تھا، بادشاہ کا ٹرینڈ کتا تھا، پالا ہوا تھا۔ جب اس نے اس طرح پھاڑ کر رکھ دیا تو علماء کی زبان سے نکلا، اے اللہ تیری شان ہے جب تو اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو کتوں سے بھی لے لیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ تو قسمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت فرمائے، جس سے چاہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں ملتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے بعد ایک خچر آپ کے بارگاہ میں تحفے میں لایا گیا۔ خچر سمجھ لو، گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا، یہ دونوں کے بیچ کا جو جانور ہوتا ہے اسے خچر کہتے ہیں۔ یہ خچر گفٹ میں آیا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر کے حضور سے کچھ باتیں کرتا تھا اور حضور اپنا چہرہ ہلاتے اور مسکراتے جاتے تھے۔ وہ جانوروں کے بھی تو رحمت للعالمین تھے اور رسول رحمت تھے، بولیاں سب کی سمجھتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ بات کر رہا ہے آپ سے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ اپنی داستان سنا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کیا کرتے تھے، نبیوں کی سواریاں ہوا کرتی تھی، اور ان خچروں کی نسل میں میں آخری گدھا، آخری خچر ہوں، اور انبیاء کے سلسلے میں آپ آخری رسول۔ خچر کا بھی عقیدہ تھا کہ میرے آقا آخری نبی ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، یہودی مالک تھا۔ وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ زندگی بھر کبھی میں اس کو اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیا، جب بھی بیٹھتا میں گرا دیتا تھا، کبھی چڑھنے نہیں دیا۔ کیوں؟
کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اپنی پیٹھ کو بچا رکھا تھا کہ سید الانبیاء اس پر سواری کریں، سید الانبیاء سواری کریں گے۔ جانوروں میں یہ ادب ہے میرے عزیزوں، وہ کئی لوگوں سے بہتر ہے۔ خچر تھا، بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جانتا تھا۔ اے نوجوانوں، اب میں اس کے بعد آپ سے خطاب کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا، جانور اگر اپنی پیٹھ کو بچا کر کے رکھتا ہے کہ اس پر سید الانبیاء سواری کریں گے، تو کیا ہم اپنی آنکھیں نہیں بچا کر رکھ سکتے کہ ہم اس سے دیدار مصطفیٰ کریں؟ ہم اپنے نبی پاک کے چہرے کی زیارت کرنے والے ہیں، ان آنکھوں کی حفاظت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا تم دنیاوی حسن کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں آوارہ کر لو گے، اپنی حیا کا قتل کر ڈالو گے؟ تم اپنے ہاتھوں کی بھی تو حفاظت یہ سوچ کر کر سکتے ہو، ان ہاتھوں کو میں گناہوں سے بچا دوں گا اس لیے کہ ہمیں آخرت میں میرے مصطفیٰ سے مصافحہ کرنا ہے، قیامت کے دن میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا ہے، ان ہاتھوں کی مجھے حفاظت کرنی ہے۔ اور اس جسم کو حفاظت سے کیوں نہیں رکھتے جس جسم کو آپ نے، عام نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، آوارہ گردی سے اور نشہ سے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا ہے؟ اپنی نسبتوں کا خیال تو رکھو، کیا اس جانور سے زیادہ بدتر ہو گئے ہو؟ جانور اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سواری کرتے تھے، قصوہ، وہ اونٹنی کیسی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لمبے سفروں پر وہ اونٹنی کا استعمال ہوتا رہا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضور پاک اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، تو اس واقعے کے بعد، میرے آقا کے انتقال کے بعد، اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھلانے کے لیے جب کوئی چیز لے جا کر سامنے رکھتے تو اپنے پاؤں سے ہٹا دیتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس اونٹنی نے کچھ نہیں کھایا، ہمیشہ اس کی آنکھوں سے اس طرح آنسو گرتے تھے کہ پھر وہ اونٹنی اندھی ہو گئی، اندھی ہو گئی، اور اسی بیماری میں وہ اونٹنی بھی دنیا سے چلی گئی۔ میں نے دنیا میں جانوروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ رکھتے دیکھا۔ ہم تو امت ہیں میرے عزیزوں، حضور پاک کی وہ امت ہے جس کے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارشیں کی ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے بستر پر رسول اللہ رات کو آرام کر رہے ہوتے، بجلیاں کڑکتی آسمان میں، تو بستر چھوڑ کر حضور باہر چلے جاتے اور ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اللہ، یہ بجلیاں کہیں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں۔ اگر چھاتا تو حضور استغفار کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ادا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم پوچھتے یا رسول اللہ، آپ ان بجلیوں سے، ان ابر آلود آسمان سے کیوں اتنا گھبراتے؟ حضور فرماتے، پچھلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے ابر آتا تھا، بجلیاں کڑکتی تھی، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہ میری امت پر عذاب نہ آئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں، آج 24 گھنٹے میں سے جو 18 سے 20 گھنٹے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا پر مشغول رہنے والوں، انگلیوں پر گن کر کے بتاؤ میرے مصطفیٰ کی سیرت پڑھنے میں کتنے دن تم نے لگائے تھے، کتنی راتیں لگائی، کتنے گھنٹے لگائے؟ شاید تمہارے پاس انگلیوں کو گننے میں بھی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ربی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے اور ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی آج آگے آنے کو تیار نہیں۔ تم کیا صرف نعروں والے مومن ہو؟ تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلسوں میں پکار کر کے اپنے نبی پاک کی محبت کا اظہار کرنے والے مومن ہو؟ پوچھا جائے دامن پکڑ کر کے تو حضور کی سیرت پر کچھ بھی نہیں ہے۔ بچوں کو پوچھو، ارے 4 سال کا 5 سال کا بچہ پوری پوئم سنا دیتا ہے، اسکول جانے والا ساری چیزیں سنا دیتا ہے، جانی جانی یس پاپا، یہ ساری چیزیں اس کو پوچھو، اندازن بولتا چلا جاتا ہے۔ اسی بچے سے کیا میں 15 سال 20 سال کے نوجوان سے پوچھوں حضور پاک کے والدین کا نام کیا تھا، حضور پاک کی اولاد کا نام کیا تھا، ان کی ازواج مطہرات کا نام کیا تھا، تو یہ بغلیں کھجانے لگتا ہے۔
تو پھر میں پوچھتا ہوں وفا کس چیز کا نام ہے؟ محبت کس چیز کا نام ہے؟ تم نے جس سے محبت کی اس کو پڑھا ہی نہیں، تم جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کو سمجھا ہی نہیں، تو جانوروں سے زیادہ حق تو تمہارا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں آگے بڑھ جاؤ۔ آج یہی تو بات ہے جو ہمیں پیچھے دھکیلتے ہوئے یہاں تک لے آئی ہے۔ غبارے کی طرح لوگ آج ہمارے ساتھ کھیلنے لگ گئے ہیں، فٹ بال کی طرح سے پیروں کی انگلیوں سے ہمیں نچانے لگ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام ہوتے تو اقبال یہ کہتا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار۔ وہ کون لوگ تھے جو چپل بھی نہیں تھی، جن کے پیروں میں پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے، ایک کھجور کی گٹھلی پر پورا دن گزارا کرتے تھے، لیکن جب وہ چلتے تھے تو وقت کے قیصر اور کسریٰ بھی کانپتے تھے۔ وہ رسول اللہ کے دیوانے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے محبت مصطفیٰ صرف زبانوں سے نہیں اپنی عملی زندگی میں کر دکھایا تھا۔ آپ کو بتاؤں محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ